بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور موضوع اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنات کی بات کرتے ہیں، اور جن کسی کو ہو یا نہ ہو، جس کو ہم پنجابی میں پڑا کہتے ہیں، کسی کے اندر اس کی موجودگی کا تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ان کی اقسام کیا ہیں۔ اور جن تو ہیں، یہ قرآن نے بھی کہا ہے، سورہ جن موجود ہے قرآن پاک کے اندر الحمدللہ۔ اور پھر اس کی اقسام پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ قدرت، ملکہ اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ جنوں سے کام لیتے تھے۔ جن جو تھے ان کے مطیع تھے، ان کے تابعدار تھے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور اچھی مخلوق بھی ہے، بری بھی ہے، مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، ان کے بھی اپنے فرقے ہیں۔ یہ بھی زندہ بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، ان کا وجود کس طرح ہوتا ہے، یہ انسانوں کی شکل میں بھی آتے ہیں، یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں، کتوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ ان تمام موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس موضوع کی جو اہمیت ہے وہ میں نے مختصر بتا دی ہے۔ اور ہم نے ساتھ یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ ان کا جو وجود ہے یہ کیسے پیدا ہوئے۔ یہ آگ سے پیدا ہوئے، جو فرشتے ہیں یا جو انسان ہے وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ یہ جو مخلوق ہے، جن جو ہیں، ان کا جو وجود فائدہ مند بھی ہے انسانیت کے لیے اور نقصان دہ بھی ہے۔ یہ تمام ہم نے موضوعات کا احاطہ کرنا اپنے پورے پروگرام کے اندر، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ جو کمزور باتیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں جنوں کے بارے میں، ان سے آپ کا چھٹکارا ہو سکے۔ یہ ہیں کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہوتے، اس تمام موضوع کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور آج ہمارا پینل ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت ہے۔ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، کنز الایمان بیکن سکول کے اونر ہیں، سی ای او ہیں پورے ملک میں۔ ان کی سکول کی برانچز کا سلسلہ ہے، للبنات کنز الایمان کے نام سے بھی بچیوں کے ادارے موجود ہیں، اور گفتگو بہت پیاری کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز شاہد نذیر چودھری صاحب۔ یہ ہمارے صحافی دوست بھی ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، سالہ سال سے مختلف اخبارات میں کام کر رہے ہیں۔ آج کل بھی ایک بڑے سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں۔ اور ان کی ایک جو کتاب ہے وہ جنات کا غلام 2005 میں پرنٹ ہوئی تھی، اور بتا رہے تھے کہ 100 سے زائد انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اسی موضوع، ان کے جنات کے موضوع کو اپناتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے، اس کے اوپر انہوں نے 100 سے زائد ویڈیو کی ہیں۔ شاہد نذیر چودھری صاحب کی آمد کا بہت شکریہ۔ مفتی شاہد صاحب، میں آغاز آپ سے کروں گا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پروڈیوسر بھی علی شاہد صاحب ہیں، مفتی شاہد محمود صاحب بھی ہیں، شاہد نذیر چودھری صاحب بھی ہیں، تو یہ جنوں نے میرا خیال ہے کوئی 3 لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور بہت اچھا موضوع ہے جی۔ ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مفتی شاہد صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی فراہم کریں کہ جنوں کی حقیقت اسلام کے اندر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے، انہی میں ایک جنات بھی مخلوق ہیں۔ جنات جو مخلوق ہیں، ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کو سجدہ کرنے کا اس وقت کی مخلوق جو موجود تھی، فرشتے تھے اور جنات تھے۔ جی، تو اس وقت جب سجدے کا مثال حکم بہت اچھی فرشتوں ہے کو حکم دیا گیا تو فرشتوں سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور قرآن پاک نے پھر واضح کیٹیگوریکلی فرمایا کان من الجن، کہ یہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، یہ جنات میں سے تھا، جن تھا،
اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو جنات اس قرآن پاک کی یہ پیدائش واقعات جمعرات کے دن ہوئی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے انسانیت سے پہلے کی مخلوق موجود ہیں اس کائنات میں، اور اس وقت سے لے کر زمین پر بھی موجود ہیں، اور زمین کی مختلف جہتوں میں موجود ہے۔ آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مکلف کیا ہے جیسے ہم انسان مکلف ہیں۔ صحیح۔ جیسے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں جنات کے لیے بھی یہی فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اس سے ایک تو تخلیق جنات کا تذکرہ ملتا ہے، دوسرا اس کے مکلف ہونے کا۔ جی، اور یہ قرآن بھی پاک جواب دہ اللہ کی بات یہ بھی اللہ کی روزے بارگاہ قیامت میں جواب دہ ہیں اپنے اپنے اعمال کے، جن جن اعمال کے ان کا مکلف کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح سورہ رحمان، بڑی مشہور سورت الرحمن علم القرآن، آپ اس سورت میں دیکھتے ہیں ایک آیت مقدسہ کا تکرار ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تُكَذِّبَانِ جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ اے گروہ جنات اور گروہ انسانیت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جنات جو ہیں یہ ہم اپنے رب کے احکام کے مکلف اور مامور ہیں، اور جنات کا وجود اس کائنات میں موجود ہے، لیکن مخلوق یہ چھپی ہوئی ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو سردار تھے، جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے رب سے درخواست کی کہ اے اللہ ہمیں اس حالت میں رکھ دے کہ ہم تیری مخلوق اور لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو اس لیے یہ ہماری نگاہوں سے تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ خود بذات خود ایسی حیثیت میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے رہن سہن ہیں، ان کے لیے قرآن پاک نے ہمیں جو بیان فرمایا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے آگے ہم ذکر کریں گے تو جنات کا وجود یہ ثابت ہے۔ جنات میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، جنات مومن بھی ہوتے ہیں، غیر مومن بھی ہوتے ہیں، اور ان کے بھی فرقے ہیں۔ مومنوں میں جس طرح مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسی طرح ان کی بھی گروہ بندیاں ہیں، ان کے بھی دھڑے ہیں، ان کے بھی آپس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کو خطاب کیا گیا ہے تو اس میں دونوں کو خطاب کیا گیا، جو ان کے مسلم گروہ ہیں ان کو بھی، اور جو نن مسلم ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک اور حدیث پاک کے اس روح سے میں یہ پیغام اور میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہہ سکیں کہ جنات کا تو وجود نہیں ہے۔ تو جنات کا وجود ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ صحیح۔ جی شاہ نذیر صاحب چوسا کیا فرمائیں گے، یہ جو مخلوق ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے، آگ بھی جہنم کی ہے، اور آگ کے جو 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، اس حصے سے اللہ پاک نے اس مخلوق کو بنایا، کیا فرمائیں گے آپ؟ پیر صاحب آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور اس میں آپ نے بتایا کہ آگ سے پیدا ہونے والی جو مخلوق ہے اللہ پاک نے اپنے حکم سے اس کو تخلیق کیا تھا، اور آگ کا جو مادہ ہے اس مخلوق کے اندر موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنی بہت ساری پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ جنات کی جو حیت ہے یا ان کی تخلیق کے پیچھے جو مادہ ہے وہ آگ ہے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بڑے عصبیت پسند ہوتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسانوں کی نسبت، انسانوں سے پہلے جو مخلوق پیدا ہوئی اور جس نے پھر دنیا کو بھی آباد کیا، دنیا کے اندر آ کر اس نے شرپسندی بھی کی اور بہت زیادہ اس نے خدمات بھی انجام دی، تو اسی مخلوق کے اندر جو نفرت کا، تعصب کا، حسد کا جو مادہ ہے وہ اس کی طبعی حیثیت کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اس کی گرم مزاجی کی وجہ سے۔ یعنی اگر انسان کے اندر اگر اعتدال کی جو، یعنی کہ نیکی اور شر کے اندر جو توازن ہے، حلیمی اور بغاوت اور غصے کے اندر جو ایک فرق ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 50% ہے انسان کے اندر۔ فرشتوں کے اندر تو یہ چیز موجود نہیں ہے، وہ نیکی اور ان کے اندر اچھائی اور نرمی اور محبت ہے۔ دوسری طرف جنات ہے جن کے اندر کم سے کم 80% کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر غصہ، حسد، تعصب موجود ہے۔ یہ اسی آگ کی وجہ سے ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جنات چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، یا ان کا کسی قبیلے سے بھی تعلق ہو، چاہے وہ جنات کے اندر صوفی ہوں، جنات کے اندر اپنے ان کے ولی ہوں، جنات کے اندر اپنے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہے جنات جو موجود ہوتے ہیں اپنی دنیا کے اندر،
ان کے اندر بھی جو غصہ جو ہے، جو نفرت جو ہے، وہ ان کی ایک جبلت کے ان پر مسلط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اسی آگ کا اثر ہے. جب یہ انسانوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر جو شیطان قسم کے جنات ہوتے ہیں یا مغلوب قسم کے مسلمان اور کمزور جنات ہوتے ہیں، جب وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کی یہی گرمی، یہی آگ جو ہے وہ انسانوں کے جسموں کو جو ہے اور ان کے ذہنوں کو پریشان کرتی ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں. مجھے صاحب آپ نے تو کئی دن جنوں کے ساتھ گزارے بھی ہیں، کوئی واقعہ ہم سے شیئر کریں. میں آپ کو وہی بات بتانے لگا تھا کہ جس دوران یہ واقعات ہوا کرتے تھے تو کئی لوگ یہ کہا کرتے تھے ان کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے. اب جب جنات کے حوالے سے جب چونکہ ایک لمبی ایک داستان ہے کہ میں نے جنات کے ساتھ چونکہ یہ مشاہدہ خود کیا ہوا تھا، ان کے ساتھ جا کر اس عامل کے ساتھ جو جنات کی حاضری کرواتا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا. میرے کالج لائف کی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری 89 کی. تو یہ خود وہ بندہ بتایا کرتا تو اس کے پورے جسم کے اندر آگ لگ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر کسی ایسی تندور کے اندر اس کو پھینک دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے نیگیٹو مخلوق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. پیر صاحب بالکل مانگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جنات حاضر ہوتے تھے، جو بڑے بڑے باکمال لوگ بھی ہوتے ہیں جو جنات کی حاضری بھی کرواتے ہیں، چونکہ یہ میں نے مشاہدہ ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے کیا تھا اور میں تقاضا کرتا تھا کہ بھئی ایسی چیزیں دکھائیں، پتہ بھی تو چلے، دنیا میں باتیں تو بہت سنی ہیں. تو جب جنات آتے تھے تو پیر صاحب آپ یقین کریں کہ اس کمرے کا درجہ حرارت یکدم بدل جاتا تھا. اتنی گرمی اور اتنی حبس کا ہو جاتی تھی. آہستہ آہستہ پھر وہ اعتدال پہ آتے تھے جب وہ انسانی روپ میں جب آتے تھے. انسانی روپ جب اختیار کرتے تھے تو تبھی. ویسے تو جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کے اپنے حقیقی وجود کے اندر نا، عام انسان ان کو بالکل نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی اس کا دعویٰ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. انسانی وجود میں یا کسی شکل میں بھی جب متشکل ہوتے ہیں تو تب یہ بات ہوتی ہے. مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے ایک دوست ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیار سے بات مان لیتے ہیں، اور جو میرا چھوٹا سا تجربہ ہے، کئی دفعہ ان سے جب درخواست کی جاتی ہے کہ یار تنگ نہ کرو، نہ ایسا کرو، وہ بچہ معصوم ہے، وہ بچی معصوم ہے، وہ والدین ایسے ہیں، تو یہ غصے سے زیادہ پیار کے قائل ہوتے ہیں. کوئی مفتی شاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں، کوئی ایسا واقعہ؟ پیر صاحب اس طرح ہے کہ جس طرح انسانیت میں انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو جیسے چوہدری صاحب نے بتایا کہ جنات کیونکہ مخلوق آگ سے ہیں تو ان کے مزاج میں تلخی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ سارے ہی ہر وقت ہی تلخ حقیقت میں رہتے ہیں، بلکہ یہ ان میں بھی اسی طرح کے مادے ہیں کہ ان میں رحم بھی ہے، ان میں نرمی بھی ہے، اگرچہ کہ شدت پسند اور عصبیت پسند زیادہ ہوتے ہیں. جہاں تک تجربات کی بات ہے تو عملی طور پہ ایک عرصہ تھا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ہم ابھی نئے نئے فارغ و تحصیل ہوئے اور وظائف کی طرف پھر اس طرف جانا شروع کیا، ذہن بنایا، تو ایسے مواقع آئے کہ جس میں ہم نے محسوس کیا ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھے دیکھے، اور جب کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو ریکویسٹ کرنا اسی کے لیے مفید ہوتا ہے جو ریکویسٹ کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. جو ریکویسٹ کو ماننے والی کیٹیگری ہے نا، ان کو تو آپ ان کو ہی پیار سے کہہ دیں یا ان کے کسی سردار کا تذکرہ کر لیں، جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے نام پر یہ بہت سارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے واسطے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام، آپ حضور غوث پاک کا ذکر کیا، میں نے شاید پہلے بات کی تھی، ایک بزرگ تھے تو حضور غوث پاک کے دور کے، وہ وظیفہ پڑھتے تھے ان کو بلانے کا، تو جن ایک دن لیٹ آئے اور پوچھا بھی آپ لیٹ کیوں پہنچے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں تنگ نہ کیا کرے، ہم اس وقت جو جن ہیں بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ حضور غوث پاک کا جو درس قرآن ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ان کے درس قرآن کی برکت سے کئی جو ان کے کافر جن تھے، جو غیر مسلم جن تھے، اس درس قرآن کی برکت سے وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں. تو یہ حضور غوث پاک کا بھی ان کے ساتھ بڑا. تو جیسے میں نے گزارش کی نا کہ کیونکہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے رہنما تھے، ان کے لیے بھی بڑے رہنما، ان کا نام ہی سنتے بھی بھاگتے ہیں. ہم نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے کہ بہت شریر قسم کا ہے جن، اور ہمارے جامعہ بچیوں کا جو مدرسہ ہے اس میں ایک بچی کو بہت پریشان کرتا تھا، تو میں اتفاقاً وہاں موجود تھا، تو میں نے اس کو بجائے اس کے کچھ اور میں نے سمپلی یہ ریکویسٹ کی، جیسے آپ نے کہا نا ریکویسٹ سے مان جاتے ہیں، تو میں نے سمپلی ریکویسٹ کی کہ یہ غوث پاک کا مدرسہ ہے
اور آپ غوث پاک کے مدرسے میں آ کے اگر تنگ کریں گے تو پھر شکایت آپ کے اوپر جائے گی. اللہ تو یقین کیجئے کہ کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑا, صرف یہ کہنا پڑا اور آپ کا واسطہ دیا تو وہ نجات حاصل ہوگی. اگرچہ میں عامل نہیں ہوں لیکن ایک ظاہری عالم ہونے کے ناطے ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اور اس طرح کے واسطے پڑھتے ہیں. تجربات ڈیفرنٹ قسم کے ہیں لیکن یہ عامل ہی بہتر جان سکتے ہیں. آپ پیر صاحب ہیں, آپ اس کو, ان کے شر سے بچنا بڑا ضروری ہے. بالکل. یہ شریر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ان کے راستے پہ چل پڑتا ہے, جہاں ان کو دور کرنے میں نرمی کے ساتھ کہیں ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور ان سے اچھا لوگ کام لیتے بھی ہیں, اور کچھ ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں جو غیر مسلم جن ہیں ان سے نیگیٹو کام بھی لیتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے جنات کی حقیقت. یہ ایک ایسا موضوع ہے, اس کی نزاکت بھی بہت زیادہ ہے اور اس موضوع کو ہم نے اس لیے ڈسکس کا حصہ بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کس کو ہوتے ہیں کس کو نہیں ہوتے. میرے ذاتی ایک مشاہدے میں بات, ہمارے ایک دوست ہیں میربن جن کا نام محمد فاروق صاحب ہے اور ان سے ملاقات بھی آپ لوگوں نے کرائی جا سکتی. وہ بتاتے ہیں کہ ایک لڑکے نے, لڑکا تھا اس کی عمر 10 سال تھی, 10 یا 12 سال, تو اس کے اندر جن آ گئے اور وہ جو جن تھا وہ نیگیٹو جن تھا, وہ غیر مسلم جن تھا. تو وہ اتنا تنگ کرنا بچے کو, اتنا تنگ کرنا, اور بعد میں اس بچے نے اپنے والدین کے جو راز تھے وہ بھی اپنے والدین کو بتا دیے, اور گلی محلے کے جو لوگ اس کو سمجھانے کے لیے آتے تھے ان کی باتیں ان کو بتاتا تھا کہ آپ کا فلاں معاملہ, آپ کا فلاں معاملہ. پھر اس جن نے بالآخر یہ کہا, میں نے ان کو رائے دی کہ اس طرح اگر کریں, تو جن نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ بھئی وہ داتا صاحب, تو وہ اس نے کہا مجھے داتا صاحب لے جاؤ. داتا صاحب, پھر میں نے خود بندوبست کیا پورے فیملی کا کہ بھئی آپ کو, میں نے سیکرٹری کا طارزہ بخاری صاحب سے ریکویسٹ کی, تو ان کو پھر وہاں جمعے کا موقع دیا گیا اس بچے کو. تو وہاں جا کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بس مہینہ 2 مہینہ دے دیں, آج میں مسلمان ہو گیا یہاں داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے, تو میں کچھ دنوں بعد چلا جاؤں گا. تب وہ بچہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ کئی ایسے واقعات ہمارے ذاتی نالج میں ہیں. جی شاہ نذیر چودھری صاحب, آپ تو ایکسپرٹ ہیں, کچھ ہمیں ایسے واقعات بتائیں جن سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ بھی ہو, آگاہی بھی ہو. پیر صاحب, آپ نے جو گفتگو فرمائی, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بھی کوئی عامل نہیں ہوں, میرا ریسرچر ہوں. جنات کے موضوع پر میں نے ریسرچ کی ہے, اس لیے میں اس کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ تاکہ ابہام ختم ہو. بہت ساری چیزیں, پہلی بات ایک کلیئر کر لیں کہ کوئی جنات جو ہیں, میرا جو ایک مشاہدہ ہے یا مختلف عاملوں سے ملتا رہا ہوں, لوگوں سے واقعات سنے ہوئے ہیں, یہ جو جنات کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے نا کہ یہ جنات کسی کو چمٹ گئے اور جنات کو پیار محبت سے ہم اتار دیں گے, یا جنات محبت کی زبان سمجھتے ہیں, اس حوالے سے میں آپ کو اپنے تجربات اور مشاہدات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں خود عامل نہیں ہوں. ایک ریسرچر کی حیثیت میں بڑی جو ہے, جہاں تک عمیق مجھے موقع ملا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جنات کے اندر جو چیزیں ہیں, اس کی مخلوق کے اندر جو چیزیں ہیں, اس کا عامل سے بڑا گہرا تعلق ہے. پیار سے جو جن آپ کی بات مان لے گا نا, وہ زیادہ تر وہ ہوگا جو از خود کسی پر جو کہا جاتا ہے عاشق ہو جاتا ہے. عاشق وہ کسی لڑکی پہ ہو سکتا ہے, جو ہے بڑی عمر کی عورت پہ ہو سکتا ہے, کسی بچے پہ بھی ہو سکتا ہے, مرد پہ بھی ہو سکتا ہے, خوبصورت لڑکے پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے واقعات بے شمار میں نے سنے ہوئے ہیں. یہ جو جن ہے جو از خود آئے گا, وہ کسی کے واسطے سے وہ خود بھی جا سکتا ہے. پیار محبت سے آپ اس کو کہیں گے تو کچھ واقعات ایسے ہیں جس میں وہ جا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ہے, اگر کسی عامل نے کسی جادو ٹونے کی مدد سے اپنے دشمن کو تنگ کرنے کے لیے وہ جن جو ہے اس پہ موکلان کی صورت میں چھوڑے ہوں گے, تو وہ ایسے نہیں جائیں گے. ان کو جو ہے اتارنے کے لیے کوئی تگڑا جو عامل ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے, جو شرعی تقاضے بھی پورا کرتا ہو اور صحیح اپنے جو ہے فن میں اس کو کمال ہو, وہ اس کو اتار سکتا ہے. اور وہ اتارنے کے لیے پیار محبت کی زبان پہلے استعمال کرتا ہے, اس کے بعد یا تو اس کو جلا دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, لاہور کے اندر میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں, نانگا مجذوب صاحب, سید عرفان صاحب, ان سے میری ملاقات بھی ہے. بالکل آپ سے میں نے ملاقات کروائی تھی. آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ وہ جنات کو جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں.
میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا شاہ جی جنات کو نہ مارا کریں، نہ قتل عام کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ باز نہیں آتے شرارتوں سے. جو واقعات پھر مجھے خود وہاں پر مشاہدے میں ایک چیز یہ آئی کہ بہت سارے جنات مکر و فریب کے ذریعے سے، چونکہ یہ شیطان ہے اور شیطانیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ چاہے جس قسم کے بھی جس قبیلے کے بھی جنات ہوں، جب وہ شیطانیت پر آتے ہیں تو مکر و فریب کے ساتھ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عامل جو ہے یہ تگڑا ہے، یا اس وقت اگر میں یہاں پر کھڑا، جیسے مفتی صاحب نے بھی اپنا واقعہ سنایا کہ انہوں نے بڑی محبت سے التجا کی اور وہ چلا گیا، تو اگر وہ مکر و فریب کا عادی ہوگا اور کو وہاں سے مفاد ملتا ہوگا اس انسان کے ساتھ، لڑکی یا لڑکے کے ساتھ، تو وہ کچھ عرصے کے لیے چلا جائے گا، دوبارہ آ جائے گا. اس طرح کے کچھ یہ واقعات ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کو جو ہے جلایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. دوسری بات یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے زندگی میں ایسے جب میں عمل کے ساتھ جایا کرتا تھا وہ جنات اتارنے کے لیے، اگر وہ دیکھتا تھا کہ یہ اس کی حیثیت کتنی زیادہ ہے، یہ بندہ جس کے گھر وہ جنات کو اتارنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی خواتین پہ ہے یا ان کے گھر پر ہے یا اس کے سربراہ پر ہے، ان کا کاروبار تباہ کر دیا ہے یا ان کی شادیوں پر بندش ہے، ان کے دشمن جو ہیں ان پر تگڑے ہو گئے، کوئی بھی ایسا ایک خوف کی فضا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ سونے اور زیورات کے تقاضے بھی کرتے ہیں. بھئی جنات کو سونے زیورات، سونے زیور سے کیا ان کا تعلق ہوتا ہے؟ یہی تو سوال ہے نا. یہاں سوال دو طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک تو عامل کی اپنی نیت ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ جنات خود بھی اس طرح کی چوریاں کرتے ہیں. عمل سے بعد 2 نمبر ہے نا. عامل کے 2 نمبر ہونے کی دیکھیں نا کیا کریں گے. جو 1 نمبر ہے وہ بھی پیسے لیتے ہیں. آپ یہ تو بات نہ کریں گے جنات 1 نمبر تو نہیں، پیسے کاروبار بن چکا ہے. نذرانہ لینا اور بات ہے، لوگ خود دے دیں، پیر صاحب خود نذرانہ دیں یا خود نذرانہ لینے کا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے جس کا سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن جب کسی یہ ایک کاروبار ہے، ڈیمانڈ تو نہیں کرنی چاہیے اتنے پیسے. جی ڈیمانڈ کی جاتی ہے پیر صاحب، بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ شرن یہ بھی اس میں قباحت نہیں ہے. ایک بندے کا کام ہی یہ ہے اگر وہ اور وہ لینا چاہتا ہے تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے. اگر اس کا پیر صاحب یہ آپ نے دونوں باتیں کر دیں. آپ جنات کو مجھے کہنا چاہیے پیر صاحب مجھے بات شاہ صاحب ایک سیکنڈ بس اگر تھوڑی وضاحت آ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کی ورکنگ اس پہ ہے، اس نے ٹائم اپنا دیا ہے، اپنی اس ایکسپرٹ بنا ہے اور وہ خلق خدا کی خدمت کر رہا ہے، تو اگر وہ ایک معقول اس کی معاوضہ رکھ لیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کسی طرح بھی میرا اس بات سے اختلاف نہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنا سسٹم ڈیولپ کر لیتا ہے، یعنی کہ فیس لینے کا ایک سسٹم ڈیولپ کر لیتا ہے. اس کی فیس کے کئی مراحل ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جنات کو لے گیا، وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ آپ کسی طرح یہ جو ہے نا، میرے دوست تھے وہ عامل جو تھے، اور میں ان کی ریکویسٹ پر میں پہلے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، تو میں ان کے گھر لے گیا. وہاں جا کے سارا کچھ ہو گیا، کوئی لین دین، کوئی پیسہ کچھ نہیں ہوا. تو لیکن وہ عامل پھر کہنے لگے کہ جو ہرن کا نافع ہے نا اب وہ چاہیے. اب ہرن کا جو نافع ہے وہ چاہیے اور اس پر عمل کیا جائے گا. اور شاہ صاحب آپ نے اس نافع پر جب میں عمل کروں گا تو یہ نافع لا کے آپ نے مجھے دینا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں تو نافع بہت مہنگا آیا. وہ لے کے اس کو کیا کرنا تھا انہوں نے بعد میں. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسی طرح کی جاتی ہیں. دوسری یہ ہے کہ شرعی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی بھی وضاحت کریں کہ جنات کو قابو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دریاؤں میں کھڑے ہو کے، نہروں میں کھڑے ہو کے، قبروں کے اندر بیٹھ کر آپ جو ہے ایسے جو ہے عملیات کریں کہ جس سے جنات کو قابو کیا جائے اور اس کے بعد انسانوں کو تنگ کیا جائے. یہ آپ دیکھیں اس میں بڑے بڑے بادشاہ لوگ، یہ شرعی طور پہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تنگ کرنے والا کوئی وظیفہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے اعمال جس سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ تو شریعت میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ نفع خلق خدا کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں اور دینی تقاضوں کو پورا کر کے آپ خلق خدا کی مدد کرنے کے لیے یا پریشانی اور دکھ درد ان سے نجات دینے کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس میں پیر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ جنات یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو قابو کر لیتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ زیادہ تر میرا تجربہ، میرا مشاہدہ اور جنات کے ساتھ رہ کر بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں جو انسانی روپ میں جب آتے تھے، کتاب لکھی ہوئی ہے، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اس پر بات کر، لیکن خود جنات سے بھی پوچھا ہوا ہے کہ آپ انسانوں کے اندر حلول کیوں کر جاتے ہیں، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو خود انسان کا اپنا ایک ایسا فعل ہے یا آپ انسان کی خود اپنی ایک نفسیات ہے، کیونکہ انسان خود ہی ایک جن ہے.
انسان جو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست مخلوق بنائی ہے، اس کے پورے یہ تو آپ کا موقع ہے، انسان خود یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات کی میں آپ کو جنات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو انسانوں کو اتنا تنگ ہی نہیں کرتے جتنا ہمیں بدنام کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ جس نے آپ کو کہا وہ تو اپنا موقف دے رہا ہوگا نا۔ نہیں پیر صاحب، ایک وہ اچھا ہوگا ان کی جن کی بات میں کر رہا ہوں، جن کی بات جب کر رہا ہوں، ایک جن بات کرتا ہے تو اس جیسے ہم ایک فرد ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اس فرد کا موقف ہوتا ہے پوری امت کا یا پورے لاہور کا پورے پاکستان کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن جو ہے، جو آپ سے جس جن نے بات کی ہوگی اس کا پرسنل موقف ہوگا، صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوگا۔ میری بات سن لیں، 900 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے شعبے میں انہوں نے طب کی ہوئی تھی، وہ حکیمانہ بات کر رہے تھے۔ جیسے ایک بڑا ڈاکٹر اس کا تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں، وہ پرسنل نہیں ہوتا، وہ بیماریوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، بہت ساری جو بات ہے، اور نفسیاتی جو ہے زیادہ بیماریاں ہیں، جنات از خود اس طرح حلول نہیں کرتے، ہاں عملیات کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں، ایسے واقعات میں نے خود دیکھے ہیں کہ مکر و فریب سے بھی کام لیتے ہیں، واقعات ملتے ہیں نا۔ جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں جن حاضر ہوتے رہے اور اللہ کے نبی سے قرآن پاک بھی سنتے رہے، کیا فرمائیں گے؟ کچھ ایسے شریعت مطہرہ سے ہمیں واقعات ہم سے شیئر جی میں اسی صاحب کی بات سے اس بات کی طرف موو کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سارے جنات ہی حلول کرتے ہیں، کچھ جنات مرضی سے حلول کرتے ہیں، کچھ جنات کو معقل بنا کر بھیجا جاتا ہے، یہ ہر طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں جائز ناجائز طریقے بھی اپنائے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ جو جائز ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو ناجائز ہیں ان کو کسی طرح بھی سپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کوئی ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ نے سوال کیا پیر صاحب، انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی جنات رہے ہیں، اور اسپیشلی طور پہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انبیاء کرام کے پاس جنات، اور ان میں مشہور ترین جس کا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ جتنے تمام معجزات تمام انبیاء کے پاس تھے، وہ تمام معجزوں سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی کے پاس یہ اختیار تھا، طاقت، جس میں جن کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام ان پر حکمرانی فرماتے تھے، اور اس میں جو بڑے جنات ہیں وہ بھی شامل تھے اور جو چھوٹے تھے وہ بھی، جو شریر قسم کے جنات ہیں وہ بھی شامل تھے اور جو مومن جنات ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ قرآن پاک فرماتا ہے یعملون ما یشاء، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے یہ کر گزرتے تھے۔ اب وہ کیا کیا کر گزرتے تھے؟ یہ ان کے لیے محلات بنا دیتے تھے، ان کے لیے بڑی بڑی لنگر انداز دیگیں بنا دیتے تھے، جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی یہ ان کے لیے کرتے تھے۔ جن ہمیں بھی دیتے ہیں ہمارے ملک قرضے اتر جائے، کچھ سونا ہمیں دے دیں۔ ان کے لیے بادشاہ بھی تو سلیمان علیہ السلام جیسا چاہیے نا، پیٹرول لے آئے، بادشاہ بھی تو سلیمان علیہ السلام جیسا چاہیے نا۔ یہ اصل میں یہ میں نے بات آپ سے جب اگر سلیمان علیہ السلام وہ کس لیے کرتے تھے؟ وہ کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اب ان کے لیے اگر آپ ان کے مقاصد دیکھیں نا، آج ہمارے حکمرانوں کی آپ بات کسی اور طرف لے گئے، آج ہمارے حکمرانوں کے کاموں کے مقاصد اپنی ذات ہوتی ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ تخت بلقیس کو لانا ہے، اور وہ بادشاہ ہے یمن کے شہر صنعاء کے اندر، اور اس کو صرف اور صرف اپنی طاقت کے اندر مغلوب کر کے مومن بنانا مقصد تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، کہا حضور میں لے آؤں گا قبل ان تقوم، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے جو 2-4 گھنٹے کی مجلس ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تیری طاقت ٹھیک ہے، تو 2-4 گھنٹے میں لا سکتا ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے زیادہ طاقت دی، یہی اب اس نے اپنی طاقت کا کہا انی لقوی امین، کہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں، ایماندار بھی ہوں، جیسا ہے ایز اٹ از لے آؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے۔ تو آپ کا جو خادم تھے، آپ کے جو امتی ہیں، آپ کا وزیر کہلایا گیا حضرت عاصم بن برقیہ، انہوں نے کہا حضور آپ بس آنکھ جھپکے میں لا دیتا ہوں آپ، اللہ، اور ایسے ہی ہوا، آنکھ جھپکی اور آپ نے وہ تخت بلقیس کو زمینوں کے اندر سے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ قوی بنایا ہوا، اشرف المخلوق ہے۔ جن جو ہوتا ہے وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، جنات کے تابع انسان نہیں ہوتے۔ اور جو آپ نے کوسچن کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے، اور نماز فجر کے دوران جنات کا ایک وفد آتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنات آسمان کی طرف پہلے جایا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور وہ سن کے
کہ آ کے زمین پہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں کے پاس علم غیب ہے، فلاں کے پاس ہے. تو یہ ایک دن سے ان کا جانا جب بند ہو گیا تو اب وہ پریشان تھے کہ کیا ماجرا ہوا ہے. تو جنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ غور و فکر کیا جائے کہ کہاں کیا ہوا ہے. تو وہ ایک وفد جو ہے وہ اسی سوچ اور ریسرچ میں نکلا ہوا تھا، اور وہ نبی علیہ السلام جہاں نماز فجر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہاں وہ آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جو ہے وہ آمنا سامنا آپ سے ہم مشاہدہ اور بات چیت ہوئی. اللہ کے نبی نے ان کو جب قرآن سنایا تو وہ مومن ہو گئے. سبحان. اور جب وہ مومن ہوئے ہیں تو وہ سورہ جن نازل ہوتی ہے جس کا فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ وہ جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے. اور اب انہوں نے کہا کیا؟ قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا. اور پھر فرمایا کہ انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا. فرمایا جنات کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ کیونکہ غیب کی خبریں اس طرح سن کے آ کے بتایا کرتے تھے، تو جو انسان کمزور انسان ہوتے تھے نا وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی پناہ مانگا کرتے تھے. کبھی جنگل میں جانا تو جنگل کے ڈر خوف سے بچنے کے لیے پناہ مانگنی کہ ہم جنات کی پناہ مانگتے ہیں. مشرکین کا یہ موقف تھا نا کہ اللہ کی بیٹیاں یہ جن، تو وہ یہ سمجھتے تھے، اور پھر قرآن کہتا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مومن ہو گئے تھے. بہرحال اب قرآن کہتا ہے جب جن کے پاس کوئی مدد کے لیے جاتا ہے نا زادوہم رہقا، تو ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے. جی ٹھیک. آج ہمارا موضوع ہے جنات کی حقیقت. اس پہ ہم نے گفتگو کی، اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ اس سطح پہ لے آئے ہیں، اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم نے اپنے پینل سے پوچھنا ہے کہ ابھی ان سے بچنا کیسے ہے، ان سے پناہ کیسے لینی ہے، یا ان سے کام کیسے لینا ہے. اور موضوع وسیع ہے اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کوئی اچانک کتا آ جائے، اور بالخصوص روایات میں ملتا ہے جس کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کالے رنگ کا کتا ہو تو اس کے اندر یہ قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ جو کتا ہے بظاہر کتا ہے لیکن وہ جن ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بلی آ جاتی ہے تو اس کو کھانا دے دینا چاہیے، کوئی کتا آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسا طریقہ. اور ہمارے ایک بہت معتبر بزرگ رہنما وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا ہمارا، اس کے اوپر جن کے اثرات ہوئے، اور وہ جن کیا کرتے، کھانا کھانے لگتا تھا تو اچانک یکدم اس کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسی بدبودار چیز کھانے کے پاس آ کے اچانک گر جاتی تھی. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی تھی ورنہ میں ان کا نام بھی بتاتا. بڑی معتبر شخصیت ہے ہمارے اس شہر لاہور کی. جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے بچنے کے ذرائع بھی بتائے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ وہاں پہ صحابی رسول کو باقاعدہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ ہڈی نہ لے کے آنا، یا حاجت کے لیے رفع حاجت کے لیے صفائی کے لیے جو ہے وہ لید نہ لے کے آنا. تو پھر بتایا گیا کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سفارش کی باقاعدہ کہ آپ اپنی امت کو بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں یہ جنات کی خوراک ہیں، ان پر ان کے لیے گوشت لگا دیا جاتا ہے. رہتے ہوئے گندی جگہ پہ ہیں. اسی طرح یہ لید ہے، گوبر ہے، یہ جو خشک ہوتے ہیں یہ ان کی خوراک ہوتی ہے. اب جہاں ان کے رہنے کا معاملہ ہے یہ گندگی کی مقامات پہ زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر وہ جگہ جہاں پہ نیچرلی انسان جو پسند نہیں کرتا، انسان ننگے ہونے کو پسند نہیں کرتا، یہ ننگے ہونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جہاں ننگے ہوتے ہیں وہاں یہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں ان کے لیے یہ بچنے کے لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا. کھانے، جیسے آپ نے بھی کھانے کی بات کی اور جن کا اس وقت پہ حاضر ہونا کتے بلی کی شکل میں، تو فرمایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کھانے پر پڑے بغیر کھانا کھایا جاتا ہے تو شیطان اور جنات شامل ہو جاتے ہیں. چھوٹا سا فارمولا ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے. اور یہ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یہ نازل ہی ان کے فوائد ہیں.
کہ یہ پڑھنے سے یہ چیزیں بلائیں دور ہوتی ہیں. رات کے وقت اپنے گھروں میں آیت الکرسی پڑھنا, یہ اس کا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے بچ جاتے ہیں. اور یہ جو جنات ہیں, کیونکہ یہ ان کا اکثریت جو ہوتے ہیں یہ غیر مسلم اور شریر ہوتے ہیں, تو یہ ان کو ہمیشہ طاقت سے روکا جا سکتا ہے. یہ بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ جو نیگیٹو جگہ پہ یعنی ناپاک جگہ پہ جیسے واش روم ہے, تو وہاں پہ یہ وہ مخلوق رہتی ہے جو نان مسلم ہے, جو شریر ہیں, جو لوگوں کے نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. لیکن ایسے جن جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں, جن کا کام لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, وہ پکیزہ جگہوں پہ رہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے ابھی واش روم کی بات کی, تو حدیث پاک میں روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو چونٹیوں کا سوراخ ہوتا ہے اس میں پیشاب اور قضائے حاجت نہ کی جائے کہ ہو سکتا ہے وہاں جنات کا ٹھکانہ ہو. اللہ. تو یعنی یہ اس طرح کے گندے مقامات پہ گندے جنات جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو جیسے ہم مسلمان اسلام کے تقاضے سے ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ گندگی کے مقام پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ جی. شاہ نذیر چودھری صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ تفصیل سے ہمیں کچھ ایسے واقعات بتائیں تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین کو فائدہ ہو سکے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور بڑی معلوماتی اور دین کی روشنی میں ساری کی ساری گفتگو ہوئی ہے. میں چونکہ آپ زیادہ اس حوالے سے اپنی دسترس رکھتے ہیں, تو میں چھوٹی سی دین کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بات بتا لوں کہ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے, جو میں اکثر کہتا ہوں, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کو آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان, ہم باہر جنات کو دیکھتے ہیں, یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جنات تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. جنات درختوں کے اوپر بسیرا کرتے ہیں, جنات جو ہے ویرانوں کے اندر کرتے ہیں, جنات جو میں چند ایک پوائنٹس آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ جنات تو انسان کے اندر بھی رہتے ہیں. جنات انسان کے اندر, رات کو درختوں کے سائے کے نیچے سونا نہیں چاہیے. میڈیکل بھی کہتا ہے کہ رات وہ جو آکسیجن ہے وہ خارج کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں. تو جن بھی وہاں درختوں کے رہتے ہیں, وہاں دیکھیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا مسئلہ ہے. لیکن دوسری جو بات ہے جنات کے رہنے کی, جنات اس طرح انسانوں کی آبادیوں میں ہر گھر کے پاس جہاں بھی درخت ہوں گے جنات ہوتے ہیں. جنات ایک پتے کے اوپر, پیر صاحب ایک سیکنڈ, ایک پتے کے اوپر, ایک ٹہنی کے اوپر ان کا پورا قبیلہ رہ سکتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں رہ سکتا, اسے پکھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے, اللہ کی مرضی سے, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو ہم پہلے کی گفتگو میں کر چکے ہیں نا. ہم اس کے دیکھیں دنیا کا ہر جتنی کائناتیں ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہیں ساری کی ساری. ان کی بقا اور ان کی جو ہے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, یہ بات طے شدہ ہے. بران جگہ پہ رہتے ہیں زیادہ تر. یہ میں دیکھیں درختوں کے علاوہ دوسری ہر انسان کے ساتھ جنات موجود ہیں. اس کا جو حمزات کہا جاتا ہے, اس کا جو قرین کہا جاتا ہے, آپ بہتر طریقے سے بھی اس کو جانتے ہیں, وہ بھی تو جنات کی ایک شکل میں سے ہے. حمزات جو ہے, قرین جو ہے, وہ جنات میں سے ہے, لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ انسان کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے. اب قرآن پاک میں موجود ہے جیسے اللہ پاک نے فرشتے جو ہے ہر انسان کے ساتھ اس طرح بھی معمور کیے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں. ایک آگے ایک پیچھے ہوتا ہے, اور وہ انسانوں پر ہے, صرف مسلمانوں پر نہیں. مسلمانوں کو اللہ پاک نے یہ خوبی دی, اللہ پاک نے یہ عطا نعمت کر دی کہ ہم ذکر کرتے ہیں, ہماری جو حفاظت پر اللہ کے حکم سے جو معمور ہیں فرشتے, وہ ہمارے اس ذکر سے زیادہ توانائی پکڑتے ہیں جس سے ہماری روحانیت بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات انسانوں کے ساتھ از خود جڑے ہوئے ہیں. انسان کا خود اس کا طبی میڈیکلی معائنہ کریں, اس کے اعضاء کا دیکھیں, انسان کے اندر حیرت العقول ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو سائنس اور میڈیکل اب تسلیم کر چکی ہے. میں آپ کو یہ بات چونکہ دین کے حوالے سے بات ہوئی ہے, چونکہ دنیا کا بھی آپ بات کر رہے ہیں, کوانٹم کوئی واقعات بتائیں کہ جس میں جنوں نے آپ سے بات کی ہو, آپ نے جنوں سے بات کی ہو, کہ آپ نے ان سے فائدہ لیا ہو, کسی کو آپ نے خدا نخواستہ نقصان پہنچایا ان کے ذریعے. اس طرح کی بات کوئی سالڈ کریں. اس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے نالج میں, کوئی ایسے واقعات جو سچائی پر مبنی ہے وہ ہم سے شیئر کریں. نہیں, سچائی تو پھر آپ مجھے کہہ دیں گے کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی بیان ہے, ٹھیک ہے. سچائی کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بزرگ جنات آیا کرتے تھے وہ مجھے تاریخ سنایا کرتے تھے. میرے ساتھ جو بزرگ آتے تھے ان کے ساتھ ان کے 1400 سال پرانے بزرگ آتے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا بھی دیکھا, مختلف جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام آئے ان کی صحبتوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بے شمار واقعہ. لیکن میں سنانے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ اس بات پر ایک جن نے مجھے واقعہ سنایا, اور میں ہر بات نہیں سنا سکتا نا. آج کی بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ جنات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلائی ہوئی ہے. جنات جو ہے وہ زیادہ تر
जो है आम का हमें तो आम कॉफी मैंने पिलाते खिलाए हैं, हैं, आप मौसम सिर्फ- के आम खिलाए हैं, चाय मैंने हमें पिलाई सिर्फ है। कॉफी पिलाते हैं, हमें आप आइसक्रीम खिलाते नहीं आप। आप देखें आप तो खुद एक जिंदा जिन की हैसियत रखते हैं पीर साहब, आपको कॉफ़ी भी पिलाई जाती है, आपको मतंजन भी खिलाई जाती है। सही। मकसद ये है कि जिन्नात के मौजू के हवाले से जो बात करें, जिन्नात आज के दौर में अपडेटेड हैं। ये आप देखें कि जितने भी यहाँ पर मदारस हैं, मैं वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर जाके ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं, बड़े बड़े आलम जिन्नात होते हैं जो वहाँ पर आकर पढ़ते रहे हैं। ये ज़रूर उनसे आप- काम भी लेते हाँ, हैं। और काम भी बिल्कुल देखें। जिन्नात अब ये है कि जिन्नात को अगर हमारे ताबे हो जाते हैं तो दुनिया का निज़ाम पीर साहब क्यों नहीं बदलता। ये ये तो जिन्नात कुदरत का निज़ाम है ना जी असल में। जिन्नात से मैंने खुद पूछा, वो कहते हैं कि इंसानों को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया वो इंसानों के काम करने वाले इस दुनिया में, हम तो तुमसे पहले दुनिया में आए थे, जो हमारे ज़िम्मे थे वो हमने काम कर दिए। अब यह है कि जहां हमें काम कहा जाता है वहां तक कर सकते हैं। दूसरी ये ये है उन कि लोगों के लिए जवाब है जो बात बात में कहें जी फिर जिन्नों से काम ले लें। अब आप तो देखें- हमने भी तो काम करना है ना। नहीं, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि ये जिन्नात तो उन्हें कहें कि फ़लस्तीन का मसला हल कर दें या कश्मीर का मसला हल कर दें। इस तरह की ये जो तंज़ है, बुनियादी सही। तौर पे ये तंज़ है। बात यह है कि आप जिन्नात की लिमिट है। ठीक पढ़ा है। लिखा जिन्नात हो या जाहिल जिन्नात हो, मुसलमान हो या किसी भी कबीले का हो, वो अपनी एक हद से आगे जा ही नहीं सकता। ये अल्लाह का हुक्म है, उनके कबीले के कवानीन होते हैं। जो जिन इस मैं पर शाह साहब दोबारा शरंगेज़ी आपकी तरफ करता है आता ना, हूं। फिर वो मैं मारा मुफ्ती जाता है। शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जिन्नात जो हैं इनको जैसे फरमा रहे थे कि ये इनसे काम लिया जा सकता है, और अब इसकी एक लिमिट है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक हैं। जी। जब ये मखलूक अल्लाह की हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, बंदों के साथ उसकी अटैचमेंट तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि ये कोई अक्ल कुल है। अक्ल कुल से इनकी अक्ल कम है, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी है वो इससे कहीं ज़्यादा दी है। बहुत अच्छी बात। इसी वजह से ये इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। यही अब अगर इनके ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान रखना ज़रूरी है कि ये मखलूक है, लेकिन यकीनी तौर इनको पर, ये समझना कि ये हर चीज़ ना के ऊपर तो इनको ये कुदरत ही इल्म ऐसा गैब- ना तो ये दुरुस्त इल्म अकीदा गैब रखना जानते भी हैं। जायज़ नहीं है जी, ना तो ये इल्म गैब रखते हैं, ना ये अक्ल कुल हैं, ना ये ताकत इतनी ज़्यादा रखते हैं कि ये हर चीज़ को मगलूब कर देंगे। ये इंसान के ताबे हैं, ये इंसान के साथ चलते हैं। बाकी कहीं शरारत की तौर पे अगर जैसे इंसानों में कमज़ोर इंसान भी होते हैं, अच्छे भी ताकतवर भी होते हैं, तो इसी तरह इनमें भी होते हैं। जैसे पीर साहब ने कहा, ये चौधरी साहब ने कहा कि मदरसों के अंदर तो क्योंकि हम वाक़यातन देखते हैं हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अब मैं ताला यहाँ अन्हु जब ऐड कर पढ़ाया दूं कि करते थे, मदरसों से मुराद सिर्फ ये नहीं, मदरसे में यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में भी होते जैसा माहौल होगा वैसे वहाँ लोग होंगे। ठीक है। अगर कुरान पाक पढ़ने का माहौल है तो वहाँ पे शरीर नहीं होंगे, वहाँ पढ़ने वाले कुरान किताबें पढ़ने वाले होंगे। अगर वहाँ पे सिंगिंग है या कोई ऐसा इल्म दिया जा रहा है जो कि गैर शरई है, तो वहाँ पे फिर जिन्नात मौजूद होते हैं, और ये हवाओं में भी मौजूद होते हैं, दरख्तों पे मौजूद होते हैं। जी। शाह हमारे नज़ीर यहाँ पे साहब क्या मौजूद होते हैं। फरमाएंगे आखिर में? देखिए जी, जिन्नात के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि ये एक हकीकत है, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है। पाकिस्तान में जब जिन्नात पर बात की जाती है तो इसको जहालत पर जो है आप ना ले जाएं। ये एक पढ़ी लिखी बात है जिस पर पूरी दुनिया, यूरोप में और इसराइल में और अमेरिका में ख़ास तौर पर इस पर रिसर्च सेंटर बन चुके हैं, और वो इस कदर इल्म में आगे जा चुके हैं कि वो अब मास्टर लेवल की जो डिग्रियाँ हैं यूके की यूनिवर्सिटियों में, occult डिग्री sciences के इसलिए दे रहे हैं इस मौजू के ऊपर कि कुरान इस पे वजाहत दे रहा है, वजाहत दे रहा उन्हें है। पता है कि उसकी कुरान ने दलील जो ली है कह उन्होंने। दिया, सच कह दिया, अब हम इसके ऊपर रिसर्च करें। वो हम रिसर्च तो इस करते तरह कुछ नहीं खुद। पीर साहब मैं ये बात इसलिए करने लगा हूँ कि उन्होंने यहीं से सारी अपनी जो अलहामी किताबों से और कुरान से जो रहनुमाई लेकर ये सारा इल्म जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो दौर हैं, आने वाले सालों में स्पिरिचुअल वॉर शुरू होगी। स्पिरिचुअल वॉर जो है वो इन्हीं जिन्नात के जरिए से मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा जो है तो बाकी तो गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो अपना काम करती है, लेकिन स्पिरिचुअल वॉर के लिए हमें भी पाकिस्तानियों को अब नमाज के जरिए जो है वो तैयारी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़िर सामीन, आपने आज हमारा प्रोग्राम सुना और देखा। अमीर खुसरो ने भी कहा था, जिन्नों के किस्से हैं, जिन्नों के किस्से हैं पर दिल की आवाज़ है। जिन्नों के किस्से हैं पर दिल की आवाज़ है। इंसानी वजूद में हक़ का राज है। इंसानी वजूद में हक़ का राज है। और मौलाना रूम का भी एक शेर जिसका मफ़हूम किसी ने लिखा, वो कहते हैं, जादू और जिन्नात की बातों से डरना, जादू और जिन्नात की बातों से डरना, हक़ का नूर है वही है तेरा चिराग। और ये हमारे जो सूफिया हैं, इन्होंने इसीलिए हमारी रहनुमाई की कि आए इंसान
مخلوق ہے لیکن تو سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے تیرے اندر طاقت زیادہ رکھی ہے، تو جنوں کو بھی قابو کر سکتا ہے، تو دریاؤں اور سمندروں کو چیر بھی سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا جو ہمارا مقصد تھا، ہے اور ہوگا وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے جو راز ہیں ان رازوں کو جاننے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ان تمام باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا کہ ہم آپ کو آگاہی دیں اللہ کی اس مخلوق کے بارے میں کہ یہ پوزیٹیو بھی ہیں، یہ نیگیٹو بھی ہیں، یہ انسانوں کی طرح کچھ انسان پوزیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی مرد، کوئی انسان پوزیٹیو کام کرتا ہے تو اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی، اور جب کوئی انسان نیگیٹو کام کرتا ہے تو اس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جو جن ہیں جو فائدہ نہیں دیتے ان کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، ان کی جو نیگیٹو ہیں، لیکن جو فائدہ دیتے ہیں ہم ان کے اوپر کم ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ کم ان کو جانتے ہیں، کم ہم اس پہ بیلیو رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے دین و دنیا، دین بھی دیکھنا ہے، دنیا کو بھی دیکھنا ہے، تمام چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے۔ کبھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، کبھی ہم نے روزہ رکھنا ہے، کبھی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، کبھی ہم نے حج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھر سے باہر نکل کر اپنا ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے۔ تمام باتیں ضروری ہیں اور ایکول زندگی کو لے کے چلنا ہے، اور جب ہم ایکول لے کے چلتے ہیں تو پرابلم بھی آتے ہیں، اور ان پرابلم کا جو حل ہے وہ ہے ہمارے وظائف۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے یا رقیبو، یا رقیبو، بڑا نگہبان، بڑا نگہبان، یا رقیبو 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھے تو اللہ پاک آپ کی ایک ایسی نگہبانی کرے گا، اللہ آپ کی ایسی حفاظت کرے گا کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جو وظائف ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں کا اللہ سے لنک جوڑنا ہے، تو آپ کو اس وظیفے کی برکت سے کوئی جادو نہیں کر سکے گا، کوئی جو شریر جن ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی آپ کو نظر بد سے متاثر نہیں کر سکے گا، اور آپ کو اس وظیفے سے برکتیں، بہاریں ملیں گی۔ اور جب آپ گھر سے اس وظیفے کو پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کا جو نگہبان ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس کے سپرد اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جو جن نیگیٹو ہیں ان سے بچائے، اور جو جن پوزیٹیو ہیں ان سے ہمیں فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔